أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا. جو لوگ ایمان کے آغوش کے اندر آ جائیں ان کے لیے بشیر، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں ان کے لیے نذیر بنا کر کے بھیجا. سورہ ابراہیم کے اخیر کے اندر اللہ رب العزت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والوں کی سزا کو بیان کر رہے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے، ایسے لوگ ظالم اور بے انصاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اے لوگو، اگر تم انکار کرو گے، اگر تم اللہ کی طرف سے تکذیب کرنے والے ہوں گے، اگر تم اللہ کا انکار کرنے والے ہو تو یقین جانیے اللہ تمہاری گرفت فرمائیں گے، پکڑ فرمائیں گے. اگر تم نے نبوت و رسالت کا انکار کیا، اگر تم نے توحید و کتاب کا انکار کیا، اگر تم نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. امم سابقہ کے اوپر نظر ڈال لیجئے، اپنے سے پہلے انبیاؤں کے اور ان کے امتوں کے، ان کی قوموں کے حالات کو
دیکھ لیجئے، ہم نے کھول کھول کر کے بیان کر دیے ہیں کہ جن جن قوموں نے اپنے انبیاءوں کی تکذیب کی، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان کا دنیا کے اندر کیا حشر ہوا اور آخرت کے اندر ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ ان لوگوں کے احوال کو دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ اگر تم بھی انہی کی روش پر چلے، اگر تم بھی انہی کی ڈگر پر چلے، اگر تم نے بھی ان کے طریقے کو نہیں چھوڑا، جیسے یہ کہتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طریقے کے اوپر دیکھا ہم اسی کے اوپر رہیں گے، تو یاد رکھیے اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے احوال سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اگر تمہارے اوپر پکڑ نہیں آ رہی ہے، اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے انما یؤخرہم لیوم، ہم نے ان کو ایک دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے، ایک وقت تک کے لیے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ جو ظالمین ہیں، جو منکرین ہیں، جو بے انصاف ہیں، ان لوگوں کو اگر پکڑ اللہ کی نہیں آ رہی ہے، عذاب ان پہ اگر نہیں آ رہا ہے، تو وہ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے کہ ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہماری گرفت نہیں ہوگی، ہماری باز پرس نہیں ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ڈھیل دے رکھی ہے حکمت کے لیے، مصلحت کے لیے، ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ہم نے ان کی طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ رکھا ہے تاکہ یہ سنبھل جائیں۔ جو مشفقین ہوتے ہیں، جو مہرباں ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس کو مہلت دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اب بھی سدھر جائے، اب بھی سمجھ جائے، اب بھی باز آ جائے، اپنی حرکتوں کو چھوڑ دے۔ لیکن جب نہیں ہوتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے، کہا تشخص فیہ الابصار۔ ایسے دن تک کے لیے ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ اس دن کے اندر ان کی آنکھیں حیرت سے پتھرا جائیں گی، اتنا بھیانک اور ہیبت ناک منظر دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں وہیں کی وہیں رکی رہیں گی، ٹکٹکی باندھے دیکھے رہیں گے۔ ان کے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ جو ہیں اپنے دوڑتے ہوئے ہوں گے، جہاں حساب کتاب شروع ہوگا دوڑیں گے اور اپنے آنکھوں کو اوپر کو اٹھائے، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ پلک بھی نہیں جھپک رہے ہوں گے۔ میدان محشر کوئی معمولی میدان نہیں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت تمام اولین و آخرین کا حساب و کتاب لے رہے ہوں گے، اور اس وقت کے اندر اللہ رب العزت جو ہوں گے جباریت اور قہاریت کے ساتھ میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت یوں کہیں گے انا الجبار انا القہار این الجبارون فی الارض، انا المالک انا اللہ ان الحکم الا للہ، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی جبار ہوں، میں ہی قہار ہوں۔ جو دنیا کے اندر جباریت اور قہاریت کا دعویٰ کرنے والے تھے وہ کہاں؟ کسی کی مجال نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب العالمین کے سامنے نظر بھی اٹھا سکے۔ اللہ رب العزت کی جلالت شان کے یہ عالم اور منظر ہوگا کہ کسی کی آنکھیں نہیں اٹھ سکتی ہیں، کسی کی زبان نہیں کھل سکتی ہے، اور تمام کے تمام پریشان، اور کتنا ہیبت ناک، کتنا غفلت اور کتنا بھیانک منظر ہوگا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔
ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. اسی کو ایک جگہ اللہ نے کہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. سورج جو ہوگا انسانوں کے سروں کے قریب ہوگا, ایسی تمازت ہوگی کہ اس کی گرمی کی وجہ سے پسینوں کی لگام کی طرح وہ اپنے پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسا منظر, اتنا بھیانک, اتنا خطرناک منظر ہوگا. یہ لوگ جب اللہ رب العزت جہاں حساب و کتاب لے رہے ہیں, دوڑتے ہوئے جب جائیں گے اور اوپر کی طرف کو آنکھ ایسی پتھرائی ہوئی جیسے دنیا کے اندر کوئی عجیب چیز دیکھ لیتے ہیں تو انسان پلک جھپکنا بھول جاتا ہے. ٹکٹکی باندھے ایک تو دیکھتا رہتا ہے, ایسی پتھرائی ہوئی ان کی آنکھیں ہوں گی. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ, اور ان کے دل اڑ چکے ہوں گے. آپ دیکھیے اگر کوئی خوف کی بات کوئی سن لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر سے کوئی چیز نکل کے بھاگی ہے. ایک دم ایسا گھونسا لگتا ہے, اچانک کوئی خبر مل جاتی ہے آپ کو خلاف طبع, کسی کے انتقال کی, کسی کے حادثے کی, کسی کی تکلیف کی, تو اچانک ایسا لگتا ہے کہ دل کے اندر سے کوئی چیز نکل کے چلی گئی, کچھ ہے ہی نہیں. یہ ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ, اور میدان محشر کے اندر ایسے لوگ جو نافرمان ہے, بے انصاف ہے, اللہ کے منکر ہے, ان کا دل بھی ان کے پاس نہیں ہوگا, اڑا ہوا ہوگا. اتنا بھیانک اور خوفناک منظر ہوگا. تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ سے ڈر جاؤ. دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنے نبی سے یہی کہا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اللہ رب العزت کسی بندے کو گرفتار عذاب کرنا نہیں چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا, رشد و ہدایت کے لیے انبیاؤں کو بھیجا, کتابوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, ان کو سمجھانے کے مختلف طریقے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجے. لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں تو قصور انہی لوگوں کا ہے. اللہ رب العزت کی رؤوفی, اللہ رب العزت کی رحیمی, اللہ رب العزت کی غفاری, اللہ رب العزت کی لطیفی یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ تمام کے تمام ہم سے ڈر کر کے ہماری بات کو مان لیں. اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہے فائدہ تو بندوں کا فائدہ ہے. اگر پوری قوم بھی اللہ کو نہ مانے تب بھی اللہ کی خدائی اور کبریائی کے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ یہ تمام بس میری کریں گے تو میری عزت بڑھے گی. تمام عزت, تمام کے تمام مقامات, جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہے. اللہ نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کائنات کی ذرے ذرے کی چیز کا مالک اگر کوئی ہے تو رب کائنات. کوئی اس کو مانے تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا, اس کو کوئی نہ مانے تب بھی اللہ کو کچھ نہیں ہے. اللہ تو غنی ہے, بے نیاز ہے, غنی حمید کا ہے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے تو بندوں کو ہے کہ اللہ کو مانیں گے تو ان کو فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قیامت کا دن آنے سے پہلے جب ان کے اوپر عذاب آئے گا اس سے لوگوں کو ڈرائیے. وہ دن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں, اے محمد جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, جب وہ دن آئے گا تو ان کی زبان پہ بھی کیا ہوگا ربنا اخرنا الی اجل قریب. اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے, اے اللہ آپ ہمیں تھوڑی سی اور ڈھیل دے دیجیے, اتنی مہلت دے دیجیے نجیب دعوتک, ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں.
آپ جو ہمیں بلا رہے تھے ہم آپ کی بات کو مان لیں، اتنی مہلت دے دیجئے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور جن رسولوں کو تو نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ہم ان کی پیروی کرنے لگے۔ اس وقت کے اندر یہ کہنا کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو ایمان بالغیب پسند ہے اور یہی معتبر ہے۔ دیکھ کر کے ایمان لایا تو کیا لایا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب انسان حالت غرغرہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، قریب المرگ ہوتا ہے، جب آخرت کے مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں، ملائکہ دکھنے لگتے ہیں، آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اگر اس وقت کے اندر کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہاں جب تک وہ نہیں دیکھتا ہے اس وقت کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ آج ہی اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہہ دیں ہماری غلطیاں اللہ معاف کر دے، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ غلطی کر کے فوراً میری طرف رجوع کر لے، میں اس کو معاف کر دوں، اس لیے کہ ستاری غفاری رؤوفی رحیمی تبھی تو ظاہر ہوگی اللہ رب العزت کی، کہ جس نے گناہ کیا ہے اب وہ معافی مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما رہے ہیں۔ گناہ کر دیا ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا۔ لیکن بندہ یہ ہوتا ہے کہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، نہیں ہے، اس وقت کے اندر اگر مہلت مانگیں گے، اس وقت کے اندر اللہ سے کہیں گے نجب دعوتک ونتبع الرسل، تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم تو دنیا کے اندر قسم کھا کھا کر کے یہ کہا کرتے تھے ہمیں تو دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا کے بعد ہم کوئی آخرت و آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں ایک مدت متعین تک دنیا میں زندگی گزار کر کے، تم دنیا میں زندگی گزار کر کے آخرت کے اندر جاؤ گے، اللہ کو حساب و کتاب دے، تو یہ کیا کہتے تھے؟ جب ہماری مٹی میں ساری ہڈیاں مل جائیں گی، گوشت ہمارا خاک ہو جائے گا، جب ہم گل سڑ جائیں گے، زمین کے اندر مکس ہو جائیں گے، ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ تو محمد جو ہے اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اپنی طرف سے بات بناتا ہے، ورنہ تو ہماری زندگی یہ ہے مرنے کے بعد میں ہم اسی میں مکس ہو گئے، مل گئے، ختم۔ انکار کرتے تھے کہ نہیں بس یہ دنیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل، تم تو قسمیں کھا کر کے کہتے تھے ہمیں دنیا سے نہیں ٹلنا ہے، ہمیں دنیا ہی میں رہنا ہے، آج کیسے کہہ رہے ہو نجیب دعوتک ونتبع الرسل؟ اس وقت کے اندر کوئی ہیلا کام نہیں آئے گا، کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا، کچھ مہلت اللہ سے مانگیں گے تو اس وقت کے اندر نہیں، چونکہ اللہ کی سنت یہ ہے جو ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ نہیں آئے گا، ایک مرتبہ چلا گیا اور اللہ نے میدان محشر کو قائم کر دیا، اب دنیا قائم نہیں ہوگی۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب یہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور یوں کہیں گے رب ہمیں مہلت دے دیجئے، ہمیں تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے، ہم آپ کی بات کو بھی مانیں گے، اس وقت کے اندر اللہ دوسرا جواب کیا دیں گے؟ تم جو ہے انہی بستیوں کے اندر رہا کرتے تھے، کہ جن بستیوں کے اندر وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ہمارا انکار کیا، تو آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، قرآن کریم میں دیکھیے کہ قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم سمود کا کیا ہوا، قوم نوح کا کیا ہوا، قوم لوط کا کیا ہوا۔ انہی کی بستیوں کے اندر تم آباد ہو، کل تک وہ دنیا کے اندر موجود تھے، وہ اس کے مالک تھے، آج تم اس کے مالک ہو، جب وہ نہیں رہے تو تم کیسے کہتے تھے ما لکم من زوال، ہمیں تو دنیا ہی کے اندر رہنا ہے، کبھی جانا نہیں ہے، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیکھا، انہوں نے نافرمانیاں کی، تم ان کی بستیوں سے گزرتے ہو، قوم لوط کی بستیوں سے تم گزرتے ہو تو دیکھو کیسے پلٹ کر کے رکھ دیا، اس کے اثرات آج بھی۔
آپ تمام اقوام کا دیکھتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، سیاحت کرتے ہو، ان تمام کو جو بڑی بڑی طاقت والی، اتنی طاقت کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو کھود لیا کرتے تھے، توڑ دیا کرتے تھے، ان کی طاقت کو بھی ختم کر کے زمین میں ملا دیا گیا ہے، تو تم کون ہو؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے ان کو، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے سب کھول چکا کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ میں کیا، اور سارے قصے ہم نے تمہیں سنا دیے، بیان کر دیے، ایسا نہیں رکھا کہ تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ آپ تفسیر میں برابر آ رہے ہیں، پیچھے آیا حضرت لوط علیہ السلام نے کتنا سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا سمجھایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنا سمجھایا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کتنا سمجھایا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے کتنا سمجھایا ہے، یہ سارا قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے باوجود جب انہوں نے کہنا نہیں مانا، اپنی ضد پر رہے، تو کسی کو تو زمین کے اندر دھسا دیا، کسی کی بستی کو اوپر لے جا کر کے پلٹ دیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو چیخ و پکار کے ذریعے سے ختم کر دیا، کسی کو تیز آندھی اور ہواؤں کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ ان تمام کا انجام تم سنتے ہو اور پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی تم منکر ہو رہے ہو، اور آج کہتے ہو تم ہمیں مہلت دے دو۔ کیسے مہلت مل سکتی ہے؟ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے داؤ بنا چکے، یعنی ان کے جتنی حیلے ہو سکتے تھے، جتنی تدبیریں ہو سکتی تھی، جتنی طاقت ہو سکتی تھی اللہ کے مقابلے کے اندر، انہوں نے وہ ساری کی ساری تدبیریں اختیار کر لی اللہ والوں سے مخالفت کے لیے، رسولوں کو انکار کرنے سے، حضرات انبیاء تک سے انکار اور تکذیب کرنے کے بعد میں انہوں نے اپنی طاقت، اپنے حیلے، اپنی تدبیریں، اپنے طریقے ایسے بنا لیے، وہ سارے کے سارے ان کے حیلے تدبیریں اللہ کے سامنے ہیں، ان کے داؤں سارے اللہ کے سامنے ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنی تدبیروں سے، اپنے طریقوں سے پہاڑ کو ہٹا دے، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ پہاڑ کو ہٹا سکتے تھے، لیکن اللہ کے سامنے یہ پہاڑ کو نہیں ہٹا سکے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ انہوں نے انبیاؤں کے ساتھ میں کتنے مظالم کیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام سے روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقاطعہ کیا، آپ کا حقہ پانی بند کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، حتیٰ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناپاک سازش تک کر ڈالی۔ مقابلہ آرائی کی، چڑھائی کی تعداد کے اندر زیادہ ہو کر کے، کس لیے؟ تاکہ نبی کو اسلام سے ہٹا دے، لیکن ہٹا نہیں سکے، ان کے داؤ نہیں چل سکے۔ دوسرا داؤ انہوں نے یہ بھی کھیلا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں ہم وہ مان لیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سرداران مکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ابو طالب کے پاس میں گئے اور ان سے بات چیت کی کہ آپ محمد کو سمجھائیے، اگر جو چاہیں یہ ہم وہ ماننے کو تیار ہیں، بس یہ ہمارے 360 معبودان کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ ابو طالب نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ آئے تو کھڑے ہو گئے، کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، آپ کھڑے رہے، سرداران مکہ بیٹھے ہوئے، کل کے بالک سمجھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے، یہ سردار لوگ آئے ہیں، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے کہ مدینے کا تمہیں بادشاہ بنا دے،
مدینے کی بادشاہت تمہارے پاس ہو، ساری کی ساری قوم تمہاری رعایا ہو، تمہاری جنتا ہو، تمہارے محکوم ہو، ہم آپ کو آج ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، ہم تمہیں مدینے کا بادشاہ قبول کرتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس دولت ہو تو ہم ساری دولتیں تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو یہاں مدینہ منورہ کی جو سب سے حسین و جمیل لڑکی ہوگی وہ تمہارے نکاح کے اندر لا کر کے دے دی جائے گی، تمہاری لونڈی بنا دی جائے گی۔ یہ داؤں کھیلے، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے عورت کے چکر میں بھی پھنس جاتا ہے اور دولت کے چکر میں بھی پھنستا ہے۔ یہ دونوں ایسے فتنے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو یقیناً وہ پھنس کر کے رہ جائے گا۔ یہ دونوں بھی داؤ چلائے انہوں نے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، جتنے یہ دعوے کر رہے تھے، جتنی باتیں تھی ساری کرتے رہے۔ جب سب ہو گئے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا، چچا جان، ان لوگوں نے جو باتیں میرے سامنے رکھی ہیں سن لیجئے، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ پر میرے چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ یوں کہہ دیں کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں بھی داؤ نہیں ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ ایسے داؤ چلا رہے تھے کہ پہاڑ کو بھی ہلا سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہلا سکے ہیں، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اس کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ اس لیے ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر کر کے دکھلا گئے ہیں۔ یہ چیز ہے، اسی کو یہاں فرمایا ہے کہ اگر لوگ اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ان کے لیے عذاب بھیانک ہے۔ جب اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ سے مقابلہ ہوگا، اللہ کے سامنے ہوں گے تو ان کی نظریں پتھرا جائیں گے، اللہ کو دیکھ کر ٹک ٹکی باندھے ہوئے ہوں گی۔ ایسے وقت کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جہنم میں جانے کا نمبر بھی آ گیا تو ہمارے پاس اتنی دولت ہے ہم فدیے میں دے کر کے چھوٹ جائیں گے، ہم ٹیکس دے کر کے، تاوان دے کر کے، پیسے دے کر کے چھوٹ جائیں گے۔ شریعت مطہرہ نے بتا دیا دنیا کے درہم و دینار وہاں چلنے والے نہیں ہیں، یہاں کا روپیہ پیسہ وہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ جب یہاں سے رخصت ہو کر کے جاتے ہیں دنیا سے تو ایک چونی بھی آپ کے پاس میں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی جیب کے اندر پیسے بھی ہوتے ہیں تو آپ کے وارثین دفنانے سے پہلے نکال کر کے رکھ لیتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ میں پیسے بھی نہیں، ایک روپیہ بھی ہے نا اسے بھی نکال کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تو اللہ کے سامنے کیا لے کر کے جائیں گے؟ یہ دھوکہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت جان لے اور اپنے اعمال کی درستگی فرما لے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور مت خیال کر کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم اور بے انصاف۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن تک کہ جس دن کے اندر ان کی آنکھ پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑتے ہوں گے اوپر کو اپنے سر کو دیکھتے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں پھریں گی ان کی طرف ان کی آنکھیں، وافئدتہم ہوا، اور دل ان کے ہوا اڑ چکے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، آپ ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے کہ آئے ان کے اوپر عذاب۔ فیقول الذین ظلموا، تب کہیں گے ظالم لوگ، اے رب ہمارے مہلت دے ہمیں تھوڑی مدت تک، نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم قبول کر لیں آپ کے بلانے کو اور پیروی کریں ہم رسولوں کی۔
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، سو کیا تم پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے کہ ہم دنیا سے نہیں ٹلیں گے؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی کی جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وتبین لکم کیف فعلنا بہم، اور کھول چکا تھا کہ کیسا کیا ہم نے ان سے۔ وضربنا لکم الامثال، اور بیان کر دیے تمہارے لیے سارے قصے۔ وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور وہ بنا چکے اپنے داؤ اور ان کے داؤ اللہ کے آگے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کا داؤ، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ، کہ ٹال سکے اس کو، اس سے پہاڑ کو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔